الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث نزہۃ القاری شرح بخاری، انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 13 آج پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ آج ہم حدیث نمبر 11 ای الاسلامی افضل پڑھیں گے کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے، یمن کے باشندے اور قبیلہ اشعر کے فرد ہیں۔ قبل ہجرت مکہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ وہاں سے غزوہ خیبر کے موقع پر واپس آ کر مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کی۔ یہ صحابہ کرام میں زبردست عالم اور مفتی تھے۔ حکمرانی اور سیاست کا انہیں خاص ملکہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو زبید عدن سواحل یمن کا حاکم بنایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا۔ فارس کا مشہور شہر اہواز انہوں نے فتح فرمایا۔ شام کے جہاد میں شریک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتمد یعنی قابل اعتماد خاص تھے۔ آخر عمر میں مکہ کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں 41 یا 44 یا 45 یا 52 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ ان سے 300 احادیث مروی ہیں۔ 50 پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ تنہا بخاری نے 4 اور تنہا مسلم نے 15 حدیثیں ان سے روایت کی ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت انس اور طارق بن شہاب نے ان سے حدیث لی۔ صحابہ کرام میں ابو موسیٰ نام کے 4 حضرات ہیں، ایک یہ، دوسرے ابو موسیٰ انصاری، تیسرے غافقی، چوتھے الحکمی۔ روات حدیث میں ابو موسیٰ نام کے بہت ہیں، ابو داؤد میں 2 اور بقیہ نسائی میں ہیں۔ سائل کون تھا؟ اس حدیث میں سائل کا نام نہیں، مگر اسی سند کے ساتھ مسلم میں یہ ہے کہ کلنا اور ابن مندہ میں کلتو ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سوال کرنے والے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا تھے۔ سب کی طرف سے انہوں نے سوال کیا۔ جب کسی بات کے پوچھنے پر چند اشخاص راضی ہوں اور ان میں سے کوئی ایک شخص سوال کرے تو یہ سب کا سوال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کی تینوں تعبیریں درست ہیں۔ خواہ یوں کہیں کہ میں نے پوچھا، خواہ یوں کہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا، خواہ یوں کہیں کہ لوگوں نے پوچھا، سب صحیح ہے۔ ای الاسلام، ایو ہمیشہ ایسی چیزوں پر داخل ہوتا ہے جو متعدد ہوں، اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اس میں تعدد نہیں۔ اس لیے شراح نے تعویل کی کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی اصحاب۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی، ایو اصحاب الاسلام افضل، کون مسلمان افضل ہے۔ اس کی تائید مسلم شریف کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں ایو الاسلام کے بجائے ایو المسلمین ہے۔
یا اعمال محذوف ہے یعنی ای اعمال الاسلام ہے. اس تقدیر پر یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے. سائلین نے پوچھا کہ کون سا اسلام کا عمل افضل ہے. جواب دیا وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. جواب سے یہ اشارہ فرمایا کہ تم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کون مسلمان افضل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے. لوگوں نے پوچھا یہ تھا کہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کیوں ڈوبتا نکلتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ اسے لوگوں کو مہینے کی گنتی معلوم ہوتی ہے اور حج کا وقت. مطلب یہ ہوا کہ تمہیں پوچھنا یہ چاہیے کہ اس سے فائدہ کیا ہے، یہ مت پوچھو کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہاں پر حدیث نمبر 11 جو ہم تعلیقات پڑھ رہے ہیں اس کا بیان مکمل ہوا، اس کی شرح مکمل ہوئی. اب آگے حدیث نمبر 12 ای الاسلامی خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، یاد رہے جب بھی عین میم را واو آئے تو عبداللہ بن عمر پڑھنا ہے آپ نے، اور جب عین میم را کے بعد واو نہ آئے تو عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو. سائل کون ہے؟ تحقیقی طور پر ان کا نام نہیں معلوم ہو سکا. بعض لوگوں نے کہا یہ سائل حضرت ابو ذر غفاری ہیں. ابن حبان کی ایک حدیث کے ہانی بن عروہ شریح کے والد نے اس کی ہم معنی سوال کیا تھا. ان کو اسی قسم کا جواب ملا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہی یہاں بھی مراد ہو. چونکہ روایت بالمعنی جائز ہے اس لیے الفاظ بدل گئے. ای الاسلامی خیر، یہاں ایو کے بعد اعمال مضاف محذوف ہے. اب سوال یہ ہوا کہ اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ پہلی حدیث میں افضل ہے اور اس میں خیر ہے، یہ دونوں ہی اس میں تفضیل ہیں، مگر افضل کا مادہ الفضل ہے جو قلت کا مقابل ہے. اس افضل سے مراد کثرت ثواب ہے، اور خیر کا مادہ خیر ہے جو نفع کے معنی میں شرن کا مقابل ہے. اب پہلی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کون سا مسلمان زیادہ ثواب والا ہے، اور اس حدیث کے سوال کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے کس عمل میں زیادہ نفع ہے. کھانا کھلانا. تطعم دو مفعول چاہتا ہے، مفعول اول کا حذف عموم کے لیے ہے، یعنی سب مخلوق کو کھانا کھلاؤ، خواہ وہ مالدار ہو خواہ وہ غریب ہو، خواہ شناسا ہو خواہ غیر شناسا، انسان ہو یا حیوان، سب کو کھلاؤ. سلام کرنا. عادت یہ ہے کہ انسان عموماً انہی کو سلام کرتا جنہیں پہچانتا ہے، لوگ اجنبی کو سلام نہیں کرتے. اس پر تنبیہ فرمائی کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اسے پہچانتے ہو خواہ نہ پہچانتے ہو. کسے سلام کرنا چاہیے؟ البتہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں. حدیث میں ہے یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. یہود و نصارہ کے حکم میں تمام غیر مسلم ہیں، اور وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو، مثلا قادیانی، رافضی، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، مودودی، نیچری وغیرہ. مودودی یہ موجودہ جو جماعت اسلامی ہے نا، ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان میں، تو یہ مودودی کے پیروکار ہیں. اسی طرح ان بد مذہبوں کو بھی سلام کرنا جائز نہیں جو گمراہ ہیں، اگرچہ ان کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو. جیسے تفضیلی حدیث میں ہے تقدیر کے منکر کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ انہیں سلام کرو، بلکہ بد مذہبوں کے سلام کا جواب بھی دینا جائز نہیں. ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نافع سے راوی ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں آیا اور عرض کیا فلاں آپ کو سلام کہتا ہے.
فرمایا میں نے سنا ہے وہ بد مذہب قدریہ ہو گیا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو میرا سلام اس سے مت کہنا۔ اس کے تحت مرکات میں ہے بد مذہبی کی وجہ سے وہ سلام کے جواب کا مستحق نہ رہا اگرچہ اہل اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح فاسق معلن کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ فاسق معلن کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ فاسق معلن مطلب جس کا فسق ظاہری ہو۔ مثال اس کی بہت بڑی مثال ہے مردوں کے لیے کہ جیسے داڑھی منڈے مرد یا بے پردہ بازاروں میں پھرنے والی عورتیں۔ غیر اسلامی سلام، آپس میں یا غیروں کو وہ سلام ہرگز نہ کرے جو غیر اسلامی ہو۔ رام رام جے رام جی کے نمستے، اس لیے کہ یہ مذہبی شعار ہے۔ کوئی اگر کسی کو کہے السلام علیکم تو ہر شخص جان جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی جے رام جی ہی نمستے کہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے۔ اسی طرح گڈ مارننگ گڈ نائٹ وغیرہ نہ کہے۔ حدیث میں ہے ہم میں سے وہ نہیں جو غیروں کا شعار اختیار کرے۔ یہود و نصارہ کا شعار نہ اختیار کرو۔ یہود کا سلام ہاتھ سے اشارہ اور نصارہ کا سلام ہتھیلی سے اشارہ کرنا، یعنی یہود و نصارہ کچھ بولتے نہیں، صرف ہاتھ اور ہتھیلی سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ سلام کے وقت اشارہ کرتے ہیں، اگرچہ زبان سے بھی کہتے ہیں مگر السلام علیکم ہی کہنا کافی ہے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ کون سا عمل افضل ہے؟ پہلی حدیث میں مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے اور منہجات کے ترک کو افضل الاسلام فرمایا۔ اس حدیث میں کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو خیر الاسلام فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ نہ اس حدیث میں حصر مقصود ہے نہ اس حدیث میں، بلکہ سائلین اور وقت کے لحاظ سے جس کی ضرورت زائد تھی اس کو بیان فرمایا۔ جب پہلی حدیث کے سائلین یا حاضرین میں ان دو باتوں کی ضرورت تھی تو اسے بیان فرمایا، اور اس حدیث کے سائلین یا حاضرین میں یہ کمی دیکھی تو انہیں بیان فرمایا۔ اس میں ایک دقیق اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ اگرچہ بعض اعمال بعض سے فی نفسہ ہی افضل ہیں، مگر کبھی خاص وجہ سے کوئی خاص عمل افضل اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اس سے ان تمام احادیث میں تطبیق یعنی مطابقت ہو گئی کہ کسی میں جہاد کو افضل الاعمال بتایا، کسی میں کلمہ طیبہ کے پڑھنے کو، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا کسی عالم سے پوچھئے کہ کس صدقہ نافلہ میں زیادہ ثواب ہے تو یہ جواب دے گا کہ دینی مدرسہ کی امداد۔ لیکن اسی عالم سے پوچھئے کہ کسی کے پاس 5 روپے ہیں، اس کا کوئی پڑوسی بھوکوں مر رہا ہے تو اب کس میں زیادہ ثواب ہے؟ تو یہی عالم جواب دے گا کہ اس بھوکے مسلمان پڑوسی کی جان بچانے میں زیادہ ثواب ہے۔ حدیث زیر بحث کے بارے میں ایک اندازہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہی فرمایا تھا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو میں حاضر ہوا۔ میں نے جب بغور روئے انور کو دیکھا تو کہہ اٹھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ پہلا ارشاد جو سنا یہ تھا، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایسے وقت جب مکہ سے لٹے پٹے خانمہ برباد مہاجرین مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، ان کی کوئی یہاں شناسائی نہیں، اجنبی ہیں، اس کی ضرورت تھی کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو بھوکا نہ رہنے دیا جائے۔ خود جنگ بعاث کی وجہ سے انصار میں کافی تناؤ تھا۔ اس وقت افشائے سلام، اطعام طعام کی حاجت شدید تھی۔ لوگ نماز کی عادی نہ تھے،
وہ تہجد سے اس وقت واقف بھی نہ ہوں گے۔ انہیں رجوع اللہ کے لیے نماز کی کتنی شدید ضرورت تھی، اس لیے ان 3 چیزوں کو اس موقع پر خصوصیت سے بیان فرمایا۔ پھر سلام و طعام ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی افادیت سے کسی عاقل کو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں محبت و یگانگت پیدا کرنے کے لیے مجرب تیر بہدف عمل ہیں۔ یعنی مجرب یعنی تجربے سے ثابت ہے کہ کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کو سلام کرو تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تیر بہدف یعنی جو ہدف پر پہنچنے والا تیر ہو، یعنی کہ نشانہ جو بالکل ٹھکانے پہ لگتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ جو تیر بالکل نشانے پہ لگتا ہے، تو یہ ایسا تیر ہے۔ آگے نمبر 13 ہے حب المؤمن، محبت مؤمن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نیچے مسلم شریف کا حوالہ ہے، مقدمہ دارمی کا حوالہ ہے، نسائی کا، ترمذی کا، مسند امام احمد کا۔ تو یہ تخریج ہے ان احادیث مبارکہ کی کہ یہ بخاری کے علاوہ ان کتابوں میں بھی موجود ہے۔ شاید جو شروع کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کتاب پڑھیں نا تو نیچے جو ریفرنس ہیں، جو ریفرنس میں کتابوں کے حوالے ہیں، یہ نام بھی پڑھ لیا کریں، پڑھا کریں، تاکہ آپ کو شناسائی ہو، واقفیت ہو کہ ہماری کتابیں کون کون سی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے کن کتابوں سے یہ کتابیں لکھ کر ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب بہار شریعت دیکھنے کو تو ایک اردو کی کتاب ہے، مگر اس کے حوالے پڑھے نا تو فتاوی شامی، اور کہیں لکھا ہوتا ہے رد المحتار، اور کہیں لکھا ہوتا ہے در مختار۔ تو یہ کیا ہے؟ در مختار متن ہے، اس کی شرح ہے رد المحتار، جسے فتاوی شامی کہتے ہیں۔ تو کہیں لکھا ہوتا ہے فتاوی ہندیہ، اور فتاوی ہندیہ کو ہی فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں، جسے اورنگزیب عالمگیر نے لکھوایا تھا۔ اس کے دور میں لکھا گیا تھا، ملا جیون علیہ الرحمہ نے کم و بیش 100 علماء کے ساتھ مل کر اس کو مرتب فرمایا تھا۔ تو یہ کتابیں جو کہ عربی ہیں، ان سے پھر ترجمہ کر کے اردو میں بہار شریعت لکھ کر ہم جیسوں کے لیے سہولت کی گئی ہے۔ تو ہم اگر بہار شریعت سمجھ رہے ہیں نا تو اس کا فائدہ کیا کہ ہم فتاوی شامی سمجھ رہے ہیں، جی ہاں فتاوی ہندیہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ وہ کتابیں جو فقہ حنفی کا مستند ترین اثاثہ ہیں، خزانہ ہیں۔ بہرکیف ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، تو ابھی سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نجاری خزرجی رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ مشہور صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت انس 10 سال کے تھے۔ ان کی والدہ نے خدمت میں لا کر پیش کر دیا، پھر وصال کے بعد ہی ساتھ چھوڑا۔ کیا سعادت پائی انہوں نے، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر جیسے خطرناک موقع پر بھی ساتھ ساتھ کھڑے تھے، مگر لڑنے کے لائق نہ تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا غزوہ بدر میں شریک تھے؟ فرمایا میں کہاں رہتا، ساتھ ہی تھا، خدمت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی۔ حمزہ ایک ساگ ہے جسے فارسی میں
ترا تیزک اور اردو میں چنسر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا دوسرا نام جرجیر ہے جو انہیں مرغوب تھا۔ اللہ اللہ، یہ چن چن کر لایا کرتے۔ ایک دفعہ انہیں حضور نے ذوالأذنین کہہ کر نوازا۔ اللہ اللہ، اذن کہتے ہیں نا کان کو، ذوالأذنین دو کانوں والا۔ اب اس پہ مسکرا لیں تھوڑا سا کہ ہر بندے کے دو ہی کان ہوتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کا انداز بھی دیکھیں نا جی، دو کانوں والے۔ تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ ہر وقت چونکہ خدمت میں حاضر رہتے تھے، گیلے کی ہمتن گوش سنا کرتے تھے، اور جو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرماتے لبیک، تو چونکہ بہت زیادہ توجہ سے سنا کرتے تھے تو اس لیے ان کو ذوالأذنین فرمایا۔ اور ساگ کو حمزہ کہتے ہیں، تو ساگ یہ مطلب پسند فرماتے تھے، تو ان کو ابو حمزہ کا لقب دے دیا۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلی کا بلونگڑا یعنی چھوٹی بلی، تو وہ پکڑے ہوئے تھے، تو ان کو ابو ہریرہ، ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے اور ابو کا مطلب والا، ابو حمزہ ساگ والا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے ابو تراب، مٹی والا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی کپڑا بچھائے ایسے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو جو خاک مدینہ تھی وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی، آپ کے کپڑوں کے بھی بوسے لے رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی پہ لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے۔ تو ایک یہ بھی ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے تھے اس طرح، تو یہ عرب کی عادت بھی تھی، جس کو جس حال میں دیکھتے نا تو اسی لقب سے ان کو پکارتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار کنواں کھدوایا، پانی کھاری تھا، خدمت اقدس میں عرض کیا، سرکار تشریف لے گئے، اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا، اس کنویں کا پانی مدینے کے تمام کنووں سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ ان سے بے پناہ محبت فرماتے، حدیث میں ان کے بڑے دلچسپ قصے مذکور ہیں۔ سنیے بھی ایک قصہ سنیے۔ ایک دفعہ ام سلیم حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ دعا کی، اے اللہ اس کے مال، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر دراز فرما، اسے بخش دے۔ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ فرماتے ہیں میں نے اپنی صلبی اولاد 2 کم 200 کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، یعنی کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کی اولاد میں سے 198 ان کی حیات میں فوت ہوئے تھے، صرف ان کی 80 بلکہ اس سے بھی زائد اولاد ہوئی، جن میں 2 بیٹیاں، بقیہ سب بیٹے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 سے زائد اولاد تھی، 80 سے زائد اولاد تھی، صرف 2 بیٹیاں تھیں، باقی سب بیٹے۔ ان کا باغ ہر سال 2 بار پھل دیتا، ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، 100 سال سے زائد عمر پائی۔ خود فرماتے ہیں کہ زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 غزوات میں جنگ کی، وصال کے بعد زمانے تک جہاد کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد میں بصرہ آئے،
تاکہ جہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ بصرہ کے ساکن صحابہ کرام میں سب کے بعد ان کا وصال ہوا۔ محمد بن سیرین نے آپ کو غسل دیا۔ 93 ہجری میں واصل بحق ہوئے، بصرہ کے قریب اپنے محل میں جو طف ایک مقام کا نام ہے میں تھا دفن ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ان کے پاس تھا۔ وصیت فرما گئے تھے کہ اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا، ایسا ہی کیا گیا۔ ان سے 2286 حدیثیں مروی، 168 متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوں، اور 83 افراد بخاری سے اور 91 افراد مسلم سے ہیں۔ اس پائے کے صحابی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے کنز الاحادیث نے بھی ان سے حدیث اخذ کی ہے۔ مؤمن کامل، اس حدیث میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ محبت کسی کی طرف دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ یہاں محبت سے مراد پسندیدگی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کامل مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کو لازم ہے کہ جو بات اپنے لیے ناگوار جانے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام اعزاز کے ساتھ خوش و خرم رہیں، کوئی ہماری توہین و تذلیل نہ کرے، کوئی ہمیں ایذا نہ پہنچائے، کوئی ہمارا حق غصب نہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی چاہے کہ میرا بھائی اعزاز و اکرام کے ساتھ خوش و خرم رہے، نہ اس کی توہین و تذلیل ہو، نہ اس کا حق غصب کیا جائے۔ اسے بطور لزوم یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہر شخص اگر اس کا عادی ہو جائے تو معاشرہ صاف ستھرا رہے گا اور زندگی چین و اطمینان سے گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑا کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان تنگ دلی سے یہ چاہنے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں میسر ہو، دوسرے محروم رہیں۔ اس حدیث میں تواضع، مروت، امداد باہمی، ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بلیغ ترین ترغیب ہے۔ حسد، کینہ، عداوت، بغض، ایذا رسانی، حق تلفی، تفوق، ترفع، تحقیر و تذلیل سے دور رہنے کی انتہائی دل نشین پیرائے میں تلقین ہے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کو بھی جوامع الکلم اور ام الاحادیث میں سے شمار فرمایا ہے۔ حصول برکت کے لیے اس حدیث کو میں ایک بار پھر پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔